امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں دربار لگا ہے۔ ایک شخص کو لوگ پکڑ کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھتا ہے، بھائی صاحب کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں واقعی ان کے باپ کا قاتل ہوں، اور ہوا یوں کہ میں مسافر تھا اور اپنے راستے پہ جا رہا تھا۔ راستے کے اندر سرسبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا۔ اس چراگاہ میں داخل ہوا، اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو دے مارا، جس سے میرے اونٹ کی آنکھ نکل گئی۔ اے امیر المؤمنین، مجھے اس بات پہ غصہ آیا اور میں نے وہی پتھر اٹھایا اور اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹھکانے پر لگا جس سے ان کے باپ کی موت ہوئی۔ اے امیر المؤمنین، میرا مقصد اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ان کے والد کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ دربار لگا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس قاتل نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ قاتل کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، آپ جو حکم اور سزا سناتے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن میں کچھ دن کے لیے مہلت مانگتا ہوں۔ میرے دوست اور بھائی کے کچھ پیسے میرے ذمہ ہیں، میرے پاس ان کی امانت رکھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے، وہ امانت جو میں نے چھپا کے رکھی ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو وہ میرے دوست بھائی تک کون پہنچائے گا؟ اے امیر المؤمنین، آپ مہربانی فرما کے مجھے 3 دن کی مہلت دے تاکہ میں وہ امانت واپس کر کے آ جاؤں، اور یہ پانسی کا پندہ اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیری ضمانت دیتا ہے تو ہم 3 دن مہلت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس شخص نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، لیکن پورے مدینہ میں اس کا کوئی واقف نہیں تھا۔ ایک اجنبی شخص تھا، لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر، صحابہ کرام کی غیرت پر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا، اے حضرت عمر، میں اس کا ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا ضمانت دیتا ہوں، میں اس اجنبی شخص کا ضمانت دیتا ہوں۔ اس بندے کو ضمانت دی گئی، وہ شخص چلا گیا۔ جب تیسرا دن ہوا، اس شخص کا مہلت پورا ہوا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گیا، لیکن وہ شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ لوگ ابو ذر کو کہنے لگے، اے ابو ذر، تو نے بہت بڑی غلطی کی، ایک اجنبی شخص کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے، اور اس شخص کو پتہ بھی ہے اگر وہ واپس آتا ہے تو سیدھا سیدھا اس کی موت ہے۔ اے ابو ذر، تو نے یہ کیا غلطی کی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ شخص کچھ دیر میں نہیں پہنچتا تو یہ پانسی کا پندہ میرے گلے میں ڈال دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد دور گرد و غبار نظر آتی ہیں، جب چہرہ واضح ہوا تو وہی شخص آ رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے حضرت، اب آپ کا جو حکم ہو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگ حیران ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے سے اس کے پانسی کا فیصلہ دے چکا تھا، اور ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر، تو نے ایک اجنبی شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ حالانکہ اگر وہ نہ پہنچتے تو آپ کو پانسی ہو سکتا تھا۔ ابو ذر فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، ایک اجنبی شخص میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا،
ایک اجنبی شخص میرے آقا کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور چاروں سمت دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا، اس کی ضمانت دیتا۔ تو میں نے اس لیے ضمانت دی تھی کہ کل کوئی یہ نہ کہے گا کہ میں نے محمد کے مدینے میں پناہ مانگی تھی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں ضمانت مانگی تھی، لیکن کوئی ضمانت، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاتل سے پوچھتا ہے کہ میاں تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، تو نے دوبارہ موت کی منہ میں قدم کیوں رکھی؟ حالانکہ اگر آپ پلٹ کے نہ آتے تو کوئی تجھے نہیں جانتا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا۔ وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، اے عمر فاروق، ایک اجنبی شخص کی ضمانت کسی ایسے شخص نے دی تھی جو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر میں واپس نہ آتا تو لوگ تا قیامت اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پھانسی کے احکامات جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جب یہ اتنا وعدہ کے پابند ہے تو ہم بھی اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم وعدے توڑنے کے عادی بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔